اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کنٹینیو کریں گے کلاس 6 کی انگلش ٹیکسٹ بک میں چیپٹر نمبر 3 پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ جی ہاں بچوں، کل ہم نے اس کا ایک پارٹ پڑھا تھا، تو آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 بچے ہیں، احمد، کمال، سلیمان اور شبنم۔ یہ چاروں بچے اپنی نانی کے ارد گرد سونے کے وقت بیٹھے ہیں ایک ٹرو سٹوری سننے کے لیے، ایک سچی کہانی سننے کے لیے۔ تو نانی نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری سنانے جا رہی ہوں، ایک شخص کی جس کا نام ہے محمد پیس بی اپان ہم۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا شبنم نے بولا تھا وہ فیشن سے کیا مطلب ہے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ان دنوں عرب کا فیشن تھا شراب پینا، لڑکیوں کو زندہ مارنا، ناچنا اور باقی برے کام۔ تو نانی نے کہا فیشن سے مطلب یہ ہے کہ عرب کے سبھی لوگ یہ کام کرتے تھے، چاہے کوئی امیر تھا یا کوئی غریب تھا۔ سبھی بچے حیران رہ گئے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ نانی بات کر رہی ہے۔ Yes, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. ہاں بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جنم لیا جس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ جو تھی اس کی شادی جو تھی وہ عبداللہ سے ہوئی تھی، یعنی بی بی آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی تھی، ایک عرب کے ایک عزت دار خاندان قریش میں، چونکہ قریش جو ہے مکہ میں تھا ایک قبیلہ، وہیں اسی خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. کیونکہ اللہ نے ان کی قسمت میں مقدر میں لکھا تھا، حضرت عبداللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا سے چل بسے۔ احمد، who looked after him then? احمد بات کر رہا ہے، پھر کس نے ان کی پرورش کی؟ اگر ان کے والد محترم انتقال کر گئے ان کے پیدا ہونے سے پہلے، تو ان کی پرورش کس نے کی؟ نانی، his grandfather عبد المطلب، اس کے دادا تھے جن کا نام عبد المطلب تھا۔ he was the head of his tribe، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ according to the Arab tradition، Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him۔ چونکہ عرب کے ٹریڈیشن کے مطابق وہاں پہ عرب کا ایک ٹریڈیشن تھا، ایک رسم تھی، ایک کلچر تھا ان کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ٹریڈیشن کے حساب سے ایک عورت کے کسٹڈی میں دیا گیا، یعنی ایک عورت نے اس کو اپنے پاس رکھا جس کا نام حلیمہ تھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک پالا اور دودھ پلایا۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک پالا یعنی پرورش کی اور دودھ پلایا۔ آفٹر دس ہز مدر لکڈ آفٹر ہم، اس کے بعد اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں تھی، والد محترمہ جو تھی، بی بی آمنہ جو جس کا نام تھا، پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ ونس آمنہ ٹک ہم ٹو ہر ریلیٹیوز ان مدینہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے بی بی آمنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار کے پاس لیا، ان کے رشتہ دار تھے وہاں، ریلیٹیوز جن کو ہم بولتے ہیں مدینہ میں۔ they spent 1 month there، انہوں نے وہاں پہ 1 مہینہ گزارا۔ on her way back to مکہ آمنہ fell ill and died، جب وہاں سے وہ واپس مکہ آ رہے تھے تو بی بی آمنہ راستے میں بیمار پڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ at that time محمد پیس be upon him was 6 years old،
اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب ان کی والد محترمہ یعنی بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد then the whole responsibility of Muhammad peace be upon him upbringing fell on the shoulders of his grandfather عبد المطلب. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ساری پرورش ان کے دادا نے کی جن کا نام تھا عبد المطلب. ساری ذمہ داری انہی پہ پڑی چونکہ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال، پیدا ہونے کے بعد جب 6 سال کی عمر تھی تو والد محترمہ کا انتقال، اب ذمہ داری ان کے دادا پہ پڑی، گرینڈ فادر پہ پڑی، عبد المطلب پہ. However, when Muhammad peace be upon him was 8, his grandfather also died. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی تو ان کے دادا جان بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. انتقال ہونے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان یعنی عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا جس کا نام تھا ابو طالب. یہ ابو طالب جو تھا یہ ایلڈر بردر تھا، یعنی یہ بڑا بھائی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا بڑا بھائی تھا ابو طالب. ٹھیک ہے بچوں. آل دا چلڈرن، سارے بچے اب کہہ رہے ہیں ڈڈ ابو طالب ہیو نو چلڈرن آف ہز اون. نانی کیا ابو طالب کے اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی نو ہی ہیڈ ہز اون چلڈرن آلسو. نہیں بچوں، ان کے اپنے بھی بچے تھے. بٹ ہی لاؤڈ محمد پیس بی اپان ہم لائک ہز اون چائلڈ. ان کے اپنے بچے بھی تھے لیکن انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کی، یعنی وہ بہت پیار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. He took Muhammad peace be upon him with him on his straight journey to Syria. وہ یعنی ابو طالب ان کے جو چچا جان تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں، چونکہ سیریا جس کو ہم شام بولتے ہیں وہاں. At that time Muhammad peace be upon him was 12. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی. During this journey they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad peace be upon him back to Makkah. اس وقت کیا ہوا جب وہ تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے تھے تو راستے میں ایک عیسائی پادری ان کو ملا جنہوں نے ابو طالب کو یہ ایڈوائس کی کہ آپ اپنا سفر جاری مت رکھیے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جا کے مکہ میں جائیے، اس کو واپس لے کے مکہ میں جائیے. تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے بچوں، تو اس کے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.